الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44۔ مالک الملک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو ذکر، نصیحت قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے لیے بیان کریں، ان کے لیے وضاحت کر کے ان کو نصیحت کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آج سے دورہ تفسیر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہم کام میں ہماری مدد فرمائے اور اس کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ دورہ تفسیر قرآن، اس کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں جو اس دورے کے دوران جن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہمیں آغاز ہی میں ان کو ذکر کرنا، ان کو ڈسکس کرنا، یہ انتہائی مناسب بات ہے۔ ان باتوں میں سے جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہم نے سیکھنی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں قرآن کا تعارف ہونا چاہیے کہ بیسیکلی قرآن کیا ہے۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلے آپ لفظ قرآن کو سمجھیے کہ جو ہم لفظ بولتے ہیں قرآن، اس کا معنی کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ قرآن، یہ اس میں عالم ہے، ایک پراپر نون ہے، کسی اور مادے سے نہیں نکلا۔ جبکہ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ لفظ قرآن کسی اور مادے سے نکلا ہوا ہے، اس میں مشتق ہے۔ اب وہ کس مادے سے نکلا ہے اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قارینہ سے نکلا ہے۔ قارینہ کا مطلب ہوتا ہے قارینۃ الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا۔ جس طرح ایک احرام کے اندر حج اور عمرے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اب اس ڈیفینیشن کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کلمات، الفاظ، صورتیں، حروف، ان سب کو ملا کے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ جبکہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قرائن سے نکلا ہے، اور قرائن قرینہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل،
برہان، جیسے عام لوگ یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ بات قرینے سے ثابت ہے، مطلب کیا ہے؟ دلیل سے ثابت ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشن دلیلیں بیان کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ امام لحیانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن قرأ یقرأ قراءۃ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تو اس ڈیفینیشن کی روح سے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کا نایاب پن بھی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، انسان ایک دفعہ پڑھے گا، 2 دفعہ پڑھے گا، اکتا جائے گا، لیکن قرآن کو جتنی دفعہ زیادہ پڑھے گا اتنی ہی زیادہ وہ چاشنی اور لذت کو محسوس کرے گا۔ امام زجاج کہتے ہیں کہ قرآن کا جو لفظ ہے القرء سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے الضم والاجتماع، جس کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، جمع کر دینا۔ الجمع والضم والاجتماع، جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ اس لیے قریہ، بستی کو قریہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو کے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں۔ تو امام زجاج کہتے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے قصوں کو، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو، اوامر اور اللہ رب العزت نے وعدوں کو اور وعیدوں کو، نصیحتوں کو اس قرآن میں جمع کر دیا ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ سمپل سی تعریف اس کی اصطلاحی علماء بیان کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو کسی نان مسلم کو سمجھانا ہو کہ قرآن کیا چیز ہے تو مختصر سی تعریف اس کی یہ ہے، ہوا کلام اللہ تعالی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل ہوا تھا، بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، والمختوم بسورۃ الناس، اور اس کا اختتام سورۃ الناس پہ ہوتا ہے، والمتعبد بتلاوتی، اور انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی مختصر سی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور قرآن مجید کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے قرآن خود کہتا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر 196 تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنزلین بلسان عربی مبین، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو لانے والی ہستی جبریل امین علیہ السلام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن مجید اور اس کی لفظی اور لغوی بحث کے بعد جو اگلی بات ہمیں سمجھنی چاہیے دوسرے نمبر پہ تعارف قرآن کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ امپورٹنس آف قرآن، قرآن کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ قرآن مجید، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے،
اور قرآن خود کہتے ہیں سورۃ توبہ میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ جب اللہ کا کلام سن لیں، قرآن سن لیں، تسلی کر لیں تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لفظ وہاں پہ بولا گیا کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسری فضیلت ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ قرآن حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے سنا ہوگا، بہت کامن آیت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں تفرقے میں نہ ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2024، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے۔ اور الممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اب یہ آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن، لوگو خوش ہو جاؤ، یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، اس کا ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، جب تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن کی فضیلت کے حوالے سے دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، قرآن مجید حبل اللہ ہے اور اس کو ہمیں تھامنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو پر تاثیر کتاب ہے اور اثر رکھنے والی کتاب ہے، اور اس کے متعلق قرآن خود بیان کرتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ قرآن ایک پر تاثیر کتاب ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اس کی تاثیر یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وجد طاری ہو جاتا ہے، اور ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ اور قرآن مجید ایک پر تاثیر کتاب ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بھی کی۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن مجید ہم پہاڑ پہ نازل کرتے اور پہاڑ کو بھی وہ عقل و بصیرت دے دیتے، وہ سمجھ بوجھ دے دیتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑ کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ پہاڑ سخت ہوتا ہے، اس کی چٹانیں بہت سخت ہوتی ہیں، بہت بلند ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ قرآن کی تاثیر اس قدر ہے۔
اس کا اثر اس قدر ہوتا ہے اگر انسان دل سے قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو تیسری بات، یہ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے دنیا کی واحد کتاب ہے جو ایک پرتاثیر کتاب ہے. چوتھی بات جو قرآن مجید کی فضیلت میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بے مثال کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے. اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. دنیا کی کوئی کتاب چھپتی ہے، منظر عام پہ آتی ہے اور دسیوں لوگ اس کے اندر غلطیاں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. غلطی تو دور کی بات ہے، غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، غلطی کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. اور اس کی اللہ رب العزت نے دلیل اس انداز سے دی. مشرکین مکہ جو عربی میں فصیح و بلیغ تھے اور عربی زبان میں وہ مہارت رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیے. اور کس کس انداز سے چیلنج دیے؟ اللہ رب العزت نے کہا اس جیسی کتاب لے آؤ. اگر تم اعتراض کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، اس جیسی یہ کتاب لے آؤ. نہیں لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی. اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. اگر تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو، مانتے نہیں ہو، کہتے ہو کتاب سچی نہیں ہے، تو اگر تم لا سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. جب وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو تھوڑا اور ہلکا کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری کی ساری انسانیت مل جائے، سارے کے سارے جنات کی مخلوق مل جائے اور آپس میں اکٹھ کر لے کہ ہم نے قرآن جیسی یہ کتاب لے کے آنی ہے، بنا کے لے کے آنی ہے، وہ نہیں لا سکتے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. یہ چیلنج کیوں کیا؟ یہ بے مثال کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے. اس جیسی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. آج تک چشمے فلک نے اس جیسی کتاب نہیں دیکھی جو اللہ رب العزت نے مومنوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. پانچویں بات قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے راہ ہدایت دکھانے کے لیے نازل کی گئی، مومنوں کو سیدھا راستہ دینے کے لیے نازل کی گئی، مومنوں کو زندگی کی ڈائریکشن دینے کے لیے نازل کی گئی. اور قرآن بیان کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید یہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں، جس کے اندر کوئی نقصان نہیں، خسارہ نہیں. انسان کی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ قرآن سکھاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا فرمایا؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت آ گیا ہے، کتاب مبین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ہدایت کا طلبگار ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضا میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس قرآن کے ذریعے سے سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے اس آدمی کو جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ ظلم کی تاریکیوں سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو علم کی روشنی عطا فرماتے ہیں، ہدایت کی روشنی عطا فرماتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی پانچویں فضیلت جو ہمیں سمجھ آئی، قرآن مجید مومنوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. چھٹے نمبر پہ جو قرآن مجید کی فضیلت ہے
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید باعث شفا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی شفائیں بھی رکھی، روحانی بیماریوں کی شفا بھی رکھی اور جسمانی بیماریوں کی شفا بھی رکھی. وہ کس طرح؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے قرآن مجید، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں بھی کی. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا بنایا ہے، اور اس کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں جیسے اعتقادی بیماریاں، کفر، شرک، اخلاقی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، جو دل کے اندر ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں. اور جسمانی بیماریوں کا تعلق سمجھنا ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5016، فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی، آپ کو کوئی طبیعت میں ناساز آپ کی طبیعت ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ جو ہے وہ خراب ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دم کر کے پڑھ کے آپ پہ پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک کو برکت کے لیے آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی. تو قرآن مجید باعث شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اور کتاب ہے. اس سے پیشتر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل کو نازل کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کو نازل کیا گیا. لیکن قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امتیوں کو دی، علماء کو دی، متعلقہ کتاب کے جو علماء تھے ان کو دے دی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. سابقہ کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے، تحریف کی گئی، مانوی تحریف کی گئی کتابوں کے اندر اور لفظی تحریف کی گئی کتابوں کے اندر. لیکن قرآن مجید یہ وہ واحد کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر جو قرآن مجید کے جو تلفظ ہیں وہ بھی بالکل من وعن موجود ہیں، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل کیا تھا. بلکہ نان مسلم بھی اور نان مسلم کی جو مفکرین ہیں، محققین ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید وہی چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی تھی. آج بھی وہ اصل حالت میں موجود ہے. وہ الگ بات ہے وہ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کا یہ اعتراف ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی فضیلت کے بعد جو تیسری بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو پڑھتا ہے اور اس کا معمول بناتا ہے اس کو کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت سب سے پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کو محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ قرآن بہت محبوب ہے، تو اس لیے جو انسان قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے اور قرآن کی تلاوت کو باقاعدگی سے کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو انسان اس بات کو چاہتا ہے، اس چیز کی چاہت رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے.
کہ انسان قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ انسان اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک نہیں 10 نیکیاں دیتے ہیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. جو انسان ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے اور لام علیحدہ حرف ہے. جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں سے نوازتے ہیں. تو یہ دوسری فضیلت ہے تلاوت قرآن کی کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا ایک حصہ پڑھتا ہے، جب تلاوت ختم ہوتی ہے نیکیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں. اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. تیسری فضیلت یہ ہے قرآن مجید کی، وہ آپ نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر میں چند لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس قرآن کا دور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن کی باتیں سمجھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. جتنا سکون اور راحت اس مجلس میں ہوتی ہے اتنی دنیا کی کسی اور مجلس میں نہیں ہو سکتی. اور یہی بس نہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں سے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے ان بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو یہ سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن مجید کی تلاوت سے. چوتھی فضیلت یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی. صحیح مسلم کی روایت ہے 804، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، کہے گا یا رب یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے، اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرنے والا ہے پڑھنے والے کے لیے، اور ایسی سفارش کی اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اور من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو انسان قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، قرآن کو اپنا لیڈر بناتا ہے، تو قرآن اس کی لیڈنگ کرتے ہوئے اس کو جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، لیکن جو آدمی قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی پرواہ نہیں کرتا، تو قرآن اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے. یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے. پانچویں فضیلت یہ ہے قرآن کی تلاوت کی. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اٹ مینس کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو چوتھی فضیلت یہ حاصل ہوئی. پانچویں نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت کی کہ قرآن مجید کی تلاوت سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، مجلسیں شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہیں. چھٹی فضیلت یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے 1068، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد 3 خلیفات عظام سمان
تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر واپس جائے اور اسے اپنے گھر میں 3 موٹی تازی اونٹنیاں ملیں؟ تو صحابہ کہنے لگے قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُنَّ، جو آدمی 3 آیتیں اپنی نماز میں پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، اس کے لیے اتنی فضیلت اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں کہ اتنی فضیلت اگر اس کو 3 اونٹنیاں بھی مل جائیں وہ اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس کو اس بات پہ ہوگی کہ اس کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 3 آیتیں تلاوت کرنے پہ کتنی فضیلت دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور 6 نمبر پہ یہ میں جس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو 3 ایوارڈ ملتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سب سے پہلا ایوارڈ اس کو یہ ملتا ہے دا ورلڈ بیسٹ پرسنالٹی، دنیا کی سب سے بہترین پرسنالٹی اور شخصیت اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی 5027 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین ہستی اور شخصیت وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتی ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایوارڈ اس کو ملتا ہے دا اسپیشل پرسن ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب اور پیارا بندہ ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 215، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل اللہ، ہم اہل القرآن اہل اللہ، جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کے قریبی اور مقرب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا ایوارڈ کیا ملتا ہے؟ ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ تیسرا ایوارڈ۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، وہ اس قرآن کی، اس کتاب کی اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو ایوارڈ کیا ملا؟ اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ 3 ایوارڈز ملتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور آخری 7ویں فضیلت کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، کہ یہ تو دنیا میں بھی فضائل ہیں قرآن مجید کے، اور آخرت میں ایک بہت بڑا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے والے کے لیے رکھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ سنن ابی داؤد کی 1464 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن کو پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کی طرف چڑھتا جا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اور تیرا مقام و مرتبہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ قرآن مجید ختم ہوگا، سورۃ الناس کا اختتام ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے قرآن مجید کی فضیلت میں اور اس کی تلاوت کی فضیلت میں۔ چوتھے نمبر پہ جو تعارف قرآن کے ضمن میں جو ہمیں بات سمجھنی چاہیے، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید کا مطالبہ کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے حقوق کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق
جو قرآن مجید کا ہے ہم پہ لازم ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان لانا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ جو انسان قرآن مجید پہ ایمان نہیں لاتا وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضابطہ حیات، کوڈ آف لائف قرآن ہے، نصب العین قرآن ہے، یہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے ہیں۔ جب تک انسان کا قرآن پہ عمل نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور اس کی تلاوت پہ عبادت ہوتی ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، کہ جو انسان زبان سے کہہ رہا ہے اور دل بھی اس بات پہ متفق ہو۔ جو انسان زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل اس بات پہ متفق نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق یہی ہوتے تھے کہ دل سے تو وہ مانتے نہیں تھے، زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لے کے آئے۔ تو یہاں جہاں زبان سے اقرار کرنا ہے وہاں دل بھی متفق ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ جب انسان زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، تو عمل بالارکان والجوارح، انسان اپنے اعضاء سے عمل کر کے بھی دکھائے۔ قرآن کی ہر بات پہ جہاں قرآن رکے رک جائے، جہاں قرآن چلائے چل جائے، جہاں قرآن بیٹھنے کو کہے بیٹھ جائے، جہاں قرآن کھڑا ہونے کو کھڑا ہو جائے۔ قرآن کی ہر بات پہ من وعن ایک تو عمل کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ اور اس بات پہ جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، کہ قاری قرآن جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں قرآن ہوتا ہے، مجسم قرآن ہوتا ہے، کہ قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ عملی تصویر نظر آتا ہے۔ اور قرآن پہ، کیونکہ قرآن رشد و ہدایت کا منبع ہے، اس لیے اس پر ایمان کی لازمی شک یہ ہے کہ اس کو زندگی کا لائحہ عمل بنایا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے، یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کا جو ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اور اس کی وضاحت آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی مومن ہے۔ اور ضمن میں ایک حدیث جو سنن دارمی کی ہے وہ غور طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو فرشتے بہت خوش ہوئے، اور فرشتے کہنے لگے، طوبی لأمۃ ينزل هذا علیہا، اس امت کے لیے خوشخبری ہو، وہ کتنی سعادت مند امت ہے کہ جس پہ یہ پاک کلام اترے گی۔ وطوبی لأجواف تحمل هذا، اور وہ سینے اور پیٹ کتنے سعادت مند ہوں گے کہ جو سینے اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اس کو یاد کریں گے۔ وطوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ زبانیں کتنی سعادت مند ہوں گی، کتنی خوش قسمت ہوں گی کہ جو زبانیں اس قرآن کو اپنی زبان، جو لوگ اس قرآن کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں گے اور تلاوت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو اہمیت دی اور امت کو اس بات کی تاکید دی، اس ضمن میں آپ آدھی سن چکے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ تدبر قرآن کا مطلب یہ ہے، اور تفکر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے معانی
اور مفاہیم کو اور اس کے مطالب کو سمجھنا اور ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ تدبر قرآن اور قرآن فہمی ایسا عظیم انمول علم ہے کہ اس کی بدولت انسان جہالتوں سے اور لا علمی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ایک روشن اور مشاہداتی علم کی طرف آتا ہے، اور اس کو ایک روشن زندگی میسر آتی ہے۔ جو انسان قرآن میں تدبر کرتا ہے اور اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فہم قرآن اور تفقہ فی الدین یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمائیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ آنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو انسان دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن کے معانی اور مفاہیم پہ غور نہیں کرتا، وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس انسان کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، جس کے اعمال ایسے ہوں وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی، دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، دین کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو سر تیسرے نمبر پہ جو حق ہے قرآن مجید کا، وہ جو لازم ہے ہم پہ، ہم اس کی ایک ایک آیت پڑھیں اور اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ہم ان نصیحتوں کو حاصل کریں۔ اور قرآن مجید نے تو انتہائی اہم بات بیان کی اور سخت لہجے میں بات کی۔ جو انسان قرآن میں تدبر نہیں کرتے انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے دل تو ان کو دیے لیکن دل سے وہ تفقہ نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دل میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی ان کو لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ قرآن کھول کے پڑھ لیں، قرآن کھول کے اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت ہی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو دیکھ کے نصیحت حاصل ہی نہ کر لیں۔ اور یہ اگلی بات بیان کی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن حق بات سننے کو تیار نہیں، دعوت کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ صفات والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور ہیں، مویشی ہیں۔ جانوروں کو بھی عقل و بصیرت نہیں ہوتی، کائن کو بھی کوئی عقل و بصیرت نہیں، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی تخلیق بہت اچھے انداز سے اور اللہ رب العزت نے اپنی مشیت پہ کی ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانور ہیں، مویشی ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، جانوروں کو تو پھر بھی تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، قرآن کو غور سے پڑھنے کی کبھی ان کے اندر سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ قرآن کہتا کیا ہے، اگر پڑھیں گے تو اوپر سے پڑھ جائیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں ان کو تلاوت کا ثواب تو ملے گا لیکن نصیحت تو نہیں ملے گی۔ تو یہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الغافلون، قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی غافل ہیں، غفلت کی زنجیریں ان کے اندر ان میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بات کو سننے کے لیے تیار نہیں،
سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور قرآن کو سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 جو میں نے آغاز میں پڑھی، اس کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو اس کی وضاحت کریں اور لوگوں کو اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب سمجھائیں. اور لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی آیت میں کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، قرآن میں تفکر اور تدبر حاصل کریں. اور سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل و بصیرت سے نوازا ہے، دانش مندی اور عقل مندی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ قرآن میں تدبر کریں. اور قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی مثال سمجھنی ہو تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے سمجھیے. وہ کہتے ہیں كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہمارا اسلوب یہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، ہمارا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا، اس کی تلاوت، اس کے معانی مفاہیم، اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جب تک ان کو سمجھ نہ لیتا اور ان پہ عمل نہ کر لیتا ان 10 آیتوں پہ، اس وقت تک آگے سبق نہیں لیتا تھا. اسلوب کیا ہے؟ 10 آیتیں سیکھنی ہے، ان کے معانی مفاہیم سیکھنے اور ان پہ عمل کرنا ہے. اس اسلوب پہ جب 10 آیتیں ہم پوری نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں جاتے تھے. یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ فرمایا ومج ورگلانے میں اتنا ہی زیادہ ناکام ہوگا. اور جتنا کسی انسان پر علم کم ہوگا، جہالت زیادہ ہوگی، وہ شیطان کے شکنجے میں اتنا زیادہ آئے گا. اس لیے دین کی سمجھ رکھنا، قرآن کو سمجھنا انتہائی. قرآن مجید کے تدبر اور تفکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے کہ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کتنا ہے، اللہ رب العزت نے ایک آیت کو سورۃ القمر میں 4 مرتبہ بیان کیا. سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 and 40 میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کو بار بار بیان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سبق کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اوپن آفر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے. یہ قرآن بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سیکھنے کے لیے. تو آؤ اس قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور اس قرآن کے اندر جو اللہ رب العزت نے علمی نکات رکھے ہیں ان کو اپنے احاطہ علم میں لانا، یہ قرآن کا حق ہے اور یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید دستور حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک خاکہ اور ایک نصب العین بنایا ہے. قرآن مجید، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ کوڈ آف لائف ہے، دستور حیات اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اس لیے اگر قرآن مجید کو محض پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ کوئی منتر تو نہیں کہ اس کی مدد سے ہم جو ہیں وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکیں، بلکہ کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. انسان عمل کے بغیر اپنے ایمان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. عمل کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے. یعنی جب تک قرآن مجید کو عمل کا لبادہ نہ پہنایا جائے اس وقت تک آدمی کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو 3 مختلف زاویوں سے بیان کیا.
فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کے فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ جو لوگ احکامات الہیہ کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے، اس کو کافر، ان کو ظالم، ان کو فاسق اللہ رب العزت نے کہا۔ اس لیے قرآن مجید پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید انسان کی شخصیت میں رچ بس جائے۔ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو عنصر عملی ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر سرایت کر جائے، اور انسان کی گفتار، انسان کا کردار صحیح معنوں میں قرآن کی عملی تصویر بن جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق صرف اور صرف قرآن ہے، آپ مجسمہ قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن کا جتنا بھی فہم ہو، ہمارے پاس قرآن کا جتنا بھی علم ہو، ہم اس علم کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، ہم اس علم کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں، ہم اس قرآن کو فہم کو جو ہمیں ہے اپنی زندگیوں میں فالو کریں، لاگو کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں عمل میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے دنیا میں آ جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں اس قدر فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور وہ آدمی صبح کو کافر ہوگا شام کو مومن ہو جائے گا۔ اس قدر فتنوں میں انسان مبتلا ہوں گے کہ کسی کا ایمان ثابت نہیں ہوگا، کسی کو استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اس قدر فتنے بپا ہونے سے پہلے عمل کے اندر جد و جہد کر لو، عمل کے اندر محنت کر لو۔ اس لیے قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ ایک صحابی پاس بیٹھے تھے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے گی، اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، علم کیسے کہی؟ آپ نے فرمایا اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما، تم نے یہود و نصارہ کو نہیں دیکھا کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کو اپنی متعلقہ کتاب کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو احکامات الہیہ ہیں ان میں کسی پر بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ آپ کا یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب عمل ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے علم ہی ختم ہو جائے گا۔ جب علم پہ قرآن پہ عمل ہی نہیں رہا تو پھر علم ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ پانچواں اور آخری حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ جب انسان خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ ایمان لاتا ہے، اور اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی تلقین کرے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک بھی فارورڈ کرے، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ سارے کے سارے احکامات لوگوں کو بیان کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رسالت کا، اپنے فرض منصبی کا حق ادا نہیں کیا۔
اور قرآن کہتا ہے ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس. یہ تو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے. ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے. آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ بتاؤ وہاں میرے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام یک زبان ہو کے بولے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کر دی اپنی امت کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں گواہی سنی اپنی امت کی تو آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا آسمان کی طرف اور 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا، یا اللہ گواہ ہو جا میری امت میرے حق میں گواہی دے رہی ہے. یہ فرض منصبی تھا آپ کا، قرآن کو پیغام دوسروں تک پہنچانا. اور آپ نے اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. آج جو لوگ موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. اور آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. مجھ سے تم ایک آیت بھی سنو تو یہ نہ کہو کہ یہ صرف ایک آیت ہے، بلکہ اس کو بھی تم دوسروں تک پہنچاؤ، یہ پیغام دوسروں تک فارورڈ کرو. کیوں؟ امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت کہا ہی اس فرض منصبی کی وجہ سے ہے، تبلیغ دین کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت. جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہے تو امت محمدیہ ہے. کیوں؟ ایک ہی کام ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ دین، تبیین دین، دین کی طرف تم دعوت دیتے ہو، نیکی کا تم حکم دیتے ہو، برائی سے تم منع کرتے ہو. اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کا لقب دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی. جو انسان نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، ان کو بھی بتاتا ہے، تو اللہ رب العزت جتنا نیکی کرنے والے کو اجر دیتے ہیں اتنا پیغام پہنچانے والے کو اجر دیتے ہیں. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. اور کسی کی اجر میں کوئی نقص نہیں کیا جاتا. ایک آدمی نے پیغام پہنچایا اور دوسرے نے اس کے پیغام سن کے عمل کیا، دونوں کو برابر کا اجر ملتا ہے. تو 5واں حق یہ ہے قرآن مجید کا، کسی کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھا دے، کسی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ دوسرے کو ترجمہ سکھا دے، کسی کو کوئی ایک حدیث یاد ہے وہ دوسرے کو ایک حدیث یاد کرا دے، کسی کو اگر ایک دعا یاد ہے وہ چھوٹے بچے کو وہ دعا یاد کرا دے، دوسرے کو جس کو دعا نہیں آتی اس کو دعا یاد کرا دے. یہ ہے قرآن کا پیغام پہنچانے والی بات. اگر کسی آیت کا مفہوم یاد ہے تو دوسرے کو وہ اس آیت کا مفہوم سمجھا دے جس کو نہیں آتا. تو یہ قرآن کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. تو آج کی ہماری پہلی نشست تھی جس میں ہم نے قرآن کی لغوی وضاحت اور پھر قرآن کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ بات ذکر کی قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں. وہ 5 حقوق ہم نے ذکر کیے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز تعارف قرآن کے ضمن میں چند بنیادی باتیں ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.